باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه بارئ المسلوقات وداعي المدعوات وجبار الأرضين والسماوات سبوح قدوس رب الملائكة والروح قاسم كل جبار عنيد مهلك كل شيطان مريد لم يكن معه ضد ولا ند صمد أحد فرد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين نبينا ورسولنا وهادينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا صلوات محمد وآل محمد کے اسم اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات ایک بار سورہ حمد اور ایک بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جملہ مومن و مومنات بالخصوص علماء اعلام اور شہداء و صالحین کی ارواح کو حساب صلوات پڑھیں. حضرات کرام قدر اور حضرات افاضل، بہت زیادہ طویل گفتگو آپ حضرات سے نہیں ہوگی، بس کچھ دیر آپ کے درمیان میں، اور گزارش یہ ہے، التماس آپ کی خدمت عالیہ میں یہ ہے کہ جتنی دیر آپ کے درمیان برداشت کر لیجیے گا اور اپنی مبارک و پاکیزہ سماعتوں سے قربت بنائے رکھیے گا میرے کتاب کی، کلام کی. بہت ممنون رہوں گا آپ کا اگر آپ میری اس کچمچ بیانی کو اپنی بارگاہ سماعت میں
جگہ عنایت فرما دیں گے۔ آج شب 3 رجب المرجب ہے، جو شب شہادت ہے۔ امام ہادی علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام میں نے آپ کی شہادت جانکاہ کی مناسبت سے منعقد کی گئی اس مجلس کے لیے قرآن مجید کی سورہ ہود کی ایک آیت ہے، اس کا ایک چھوٹا سا ابتدائی ٹکڑا بلکہ درمیانی ٹکڑا وہ میں نے ابھی تلاوت کیا ہے، جس میں پروردگار عالم ایک اٹل فیصلہ اور اپنی مشیت اور اپنی رضا کا اعلان فرما رہا ہے۔ ایک خاص موضوع امامت کے حوالے سے پروردگار اس آیت میں اعلان فرماتا ہے کہ دیکھو، ہم نے ان میں سے بعضوں کو امام قرار دیا ہے، اور وہ امام ایسے ہیں کہ یہدونا بامرنا، کہ جو اپنی خواہشات نفسانی کے اسیر نہیں ہیں، جو اپنے مائلان قلبی کے پیرو نہیں ہیں، بلکہ وہ اسی طرح ہدایت کرتے ہیں کہ جس طرح ہم چاہتے ہیں۔ وہ ویسے ہی راہ دکھاتے ہیں جیسے ہماری مشیت ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وجعلناہم، ان کو ہم نے بنایا ہے۔ توجہ چاہیے، وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے کہ وہ ہماری ہی مشیت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور دوسروں کی زندگی میں روشنی بھی ہماری ہی حکم سے اور ہماری ہی مشیت کے مطابق بھرتے ہیں، کیونکہ ہم نے بنایا ہے انہیں۔ وہ دنیا کے بنائے ہوئے یا خود ساختہ امام نہیں ہیں۔ خدا نے اس پہلے ہی فقرے میں یہ بحث بھی ختم کر دی کہ امام کون ہوتا ہے، جو ایک جانی مانی اور مسلم بات ہے، جو اس آیت سے نکل کے سامنے آتی ہے کہ امام کا انتخاب دست مشیت میں ہے۔ امام جب آئے گا تو اللہ کی طرف سے بن کے آئے گا، امام جب آئے گا تو اللہ کی مشیت کا آئینے دار بن کے آئے گا، امام جب آئے گا تو حکم کردگار کے مطابق آئے گا، امام جب آئے گا تو اس جگہ سے آئے گا جس جگہ پر وحی الہی کی ہوائیں چل رہی ہوں۔ امام آئے گا تو اس جگہ سے آئے گا جہاں پر مشیت و منشائے الہی کی ہوائیں کروٹیں لے رہی ہوں گی۔ امام جب آئے گا تو وہاں سے آئے گا کہ جو پیغمبر ہوگا وہ بھی اللہ کا بھیجا ہوا ہوگا، جو بات بتائے گا وہ بھی اللہ کی کہی ہوئی ہوگی، جو پیغام پہنچائے گا وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہوگا، جس کو منتخب کرے گا وہ بھی اللہ کی طرف سے نشاندہی کیا ہوا ہوگا۔ یہ چیز ہمیں غدیر میں ملی۔ علی کو مولا بنایا، علی وہ ہے کہ جس کی نشاندہی خود خدا نے فرمائی۔ کسی کو یقین نہ آئے تو پھر خانہ کعبہ کی چٹکتی ہوئی دیوار سے پوچھے، بچو ہے نا، کہ اس کی نشاندہی
اللہ نے فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ اور پھر یا ایھا الرسول بلغ کا وہ پیغام خداوندی چیخ چیخ کے آواز دے رہا ہے کہ امام وہی ہوگا جو مشیت الہی کے تحت بنے گا اور رسول کی زبان سے بنے گا، مگر رسول اپنی زبان سے اپنے ہاتھوں کے اوپر اٹھا کر بنا کر دکھائیں گے تو، لیکن رسول کو بھی اتنا اختیار نہیں ہوگا کہ جسے چاہیں اس کا بازو پکڑ کے بلند کر دیں، جسے چاہیں اس کو اٹھا کے دکھا دیں۔ نہیں، رسول کو بھی پابندی کرنا ہوگی اس بات کی کہ جسے ہم چاہتے ہیں اسے اٹھانا ہوگا، جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے دکھانا ہوگا، جس طرح ہم چاہتے ہیں ویسے بتانا ہوگا۔ اور اگر ہماری مشیت کے مطابق بتائے ہوئے پیغام میں سرے منہ بھی کوئی انحراف ہوا، کوئی کجی ہوئی، کوئی نقص ہوا، تو پھر اے رسول تم نے یہ نمازیں پہنچائیں، تم نے یہ روزے پہنچائے، تم نے یہ حج دکھایا، کر کے دکھایا لوگوں کو، تم نے پتھر کھائے، تم کانٹوں پر چلے، تمہارا خون بہا، تم پتھروں کے انبار میں دبا دیے گئے، تم نے طرح طرح کی تکلیفیں اٹھائیں، سب تمہاری یہ تمام جانفشانیاں، تمہاری یہ محنتیں، تمہاری یہ عرق ریزیاں ساری برباد ہو جائیں گی، ساری غارت ہو جائیں گی اگر تم نے ہمارے بنائے ہوئے اصول سے ہٹ کے ذرا بھی خلافت کے بارے میں اپنی مرضی کا اظہار کیا۔ توجہ ہے نا؟ تو رسول اسلام کو بھی اللہ یہ کہتا ہے کہ اپنی مرضی کا تمہارا کوئی دخل نہیں ہے اس خلافت کے انتخاب میں، اس امامت کے انتخاب میں، نہیں، جیسے ہم چاہیں گے ویسے بنانا ہوگا، جس کو ہم چاہیں گے اس کو بنانا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاملہ امام کا ہے، اس لیے کہ مسئلہ امام کا ہے۔ امام کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے، امام امام ہوتا ہے، امام عوام نہیں ہے، عوام کی منزل اور ہے، امام کی منزل اور ہے، امام عوام سے الگ ہٹ کے منزل رکھتا ہے، امام عوام سے الگ ہٹ کے عظمت رکھتا ہے، عوام کی ذمہ داریاں اور ہیں، عوام کے وظائف اور ہیں، امام کی ذمہ داریاں اور ہیں، امام کے وظائف اور ہیں، امام کے وظائف بھی، امام کی ذمہ داریاں بھی خدا کی طرف سے معین ہوتی ہیں، تو پھر ان ذمہ داریوں کو نبھانے والا بھی خدا ہی کی طرف سے معین ہوگا۔ امام کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں ہوتا، امام چونکہ خدا کا امین باوفا ہوتا ہے، امام چونکہ کبریا کا ناموں سے باحیا ہوتا ہے، امام معمولی ہستی کا نام نہیں ہوتا، امام جو ہے وہ ایک ایسی ہستی ہوتی ہے کہ جس کے ارد گرد کائنات کی یہ چکی گردش کرتی ہے، وہ ایک قطب کی حیثیت رکھتا ہے، اگر وہ اپنے مدار سے ذرہ برابر بھی ایک لہجے کے مانند، ایک لہجے کے لیے بھی اگر وہ ادھر سے ادھر ہوا تو پھر یہ کائنات کی چکی اپنے مدار پر گردش نہیں کر سکتی۔ اس لیے اللہ نے کہا امام وہ ہوگا جسے ہم بنائیں گے، امام اس طرح بنے گا جس طرح ہم چاہیں گے، اس لیے کہ یہ امام کی منزل ایسی ہے کہ یہ امام کی منزل عوام کی منزلوں سے بہت بلند ہے۔ امام کی منزل وہ ہے کہ اس کی معرفت بھی ہمارے لیے دشوار ہے، امام کی ذات حقیقت، امام کی کنہ حقیقت کا اگر ہم ادراک کرنا چاہیں تو پھر ہم اسے ادراک کا پابند نہیں بنا سکتے، اسے ہم اپنے فہم و ذہن اور ذکا کی ڈور میں مقید نہیں کر سکتے، اس لیے کہ امام اس سے بہت ماورا شے کا نام ہے۔ امام اسے کہتے ہیں کہ جب اس کی راہ معرفت میں سفر کیا جاتا ہے تو وہ اتنا دشوار گزار ہوتا ہے کہ بڑی بڑی عقلیں گم ہو جاتی ہیں، افکار مفلوج ہو جاتے ہیں، اذہان پراگندہ ہو جاتے ہیں، اوسان خطا ہو جاتے ہیں، حواس باختہ ہو جاتے ہیں، شعور منتشر ہو جاتے ہیں، طیور خیالات کے پر ٹوٹ کے بکھرنے لگتے ہیں، اور ذہنیات کے گماشتے اپنی نارسائی کا مرثیہ پڑھنے لگتے ہیں، آنکھیں پترا کے واپس لوٹ کے آ جاتی ہیں، ارے فکریں تھک کے بیٹھ جاتی ہیں۔ امام کی منزل وہ ہے کہ عظما پست ہو جاتے ہیں، حکما حیران رہ جاتے ہیں، علماء قاصر رہ جاتے ہیں، خطبہ ششدر رہ جاتے ہیں، شعراء حیران رہ جاتے ہیں، بلغاء قاصر رہ جاتے ہیں، شعراء عاجز رہ جاتے ہیں۔ صلوات تو پڑھے محمد علی محمد کی عظمتوں عام انسانوں کی طرح کا بندہ نہیں ہوتا۔ توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی، امام عام انسانوں کی طرح کا کوئی بندہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جس کی ذمہ داریاں اللہ نے عام انسانوں سے الگ ہٹ کے بنائی ہیں، اس کے وظائف اللہ نے عام انسانوں سے بہت بلند کر کے معین کیے ہیں۔
وظائف اور ہے، اللہ کے بنائے ہوئے امام کے وظائف اور ہیں۔ یہ امام چونکہ ایسا ہوتا ہے، عوام میں اور امام میں فرق کیا ہے؟ کچھ امام دنیا نے بنائے، کچھ امام خود ساختہ بھی ہیں، ان میں اور اللہ کے مقرر کردہ اماموں میں فرق کیا ہے؟ ملاحظہ کیجئے گا، توجہ چاہوں گا، ان میں فرق کیا ہے؟ یہ دنیا کے بنائے ہوئے امام یا خود ساختہ امام یہ زمانے کی دیگر گونیوں کا ایسا شکار ہوتے ہیں کہ ان سے اپنے کو آزاد نہیں کر پاتے، توجہ چاہوں گا۔ مگر اللہ کا بنایا ہوا امام وہ ہوتا ہے کہ جو پرآشوبی زمانہ کا شکار نہیں ہوتا، اس کی قید میں نہیں آتا، وہ زمانے کے حالات کو اس حیثیت سے نہیں دیکھتا کہ ان کا اسیر ہو جائے، بلکہ وہ زمانے کو اپنا اسیر بناتا ہے، بلکہ وہ حالات کو اپنے پیچھے چلنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ امام بہت بڑی ہستی کا نام ہوتا ہے۔ امام وہ نہیں ہوتا جو حالات سے گھبرا کے بہانہ بنانے لگے، جو دیگرگونی حالات کا شکوہ کرنے لگے، جو کبھی اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے خرابی حالات کا بہانہ بنائے۔ امام، اب اس کو واضح کرنے کے لیے تھوڑا سا اشارہ کرتا چلو، امام اسے نہیں کہتے کہ جب وہ حالات خراب ہو تو ان کو بہانہ بنائے، کسی بڑے بہادر کو دیکھ کے رسول کے کہنے پر یہ کہہ کے انکار کر دے، یا رسول اللہ یہ تو اتنا بڑا بہادر ہے کہ ان کے بچے کو ڈھال بنا کر ہزاروں سے اکیلا مقابلہ کرتا ہے، ہم اس کے مقابلے میں کیسے جائیں؟ کیوں حالات کی دیگرگونی کا بہانہ اللہ کا بنایا ہوا امام نہیں کرتا؟ توجہ چاہتا ہوں، یہ ہے دنیا کے خود ساختہ امام کہ خرابی حالات کا بہانہ بنایا، اور وہ ہے اللہ کا بنایا ہوا امام کہ ابھی رسول نے اس سے کہا بھی نہیں، ابھی ایک مطلق حکم ہے کوئی جو جائز کتے کے مقابلے میں؟ تاریخ نے امام کا فرق واضح کر دیا، دنیا کا بنایا ہوا امام اس کی بھی قلائی کھول کے رکھ دی، اللہ کا بنایا ہوا امام اس کی بھی عظمت سامنے آشکار کر دی۔ دنیا کے بنائے ہوئے امام نے کہا یا رسول اللہ بہت بڑا بہادر ہے، رسول کہہ رہے کتا، وہ کہہ رہا یا رسول اللہ نہیں شیر یہ دنیا کا بنایا ہوا امام کہ رسول یقین دلا رہے ہیں کتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں مگر شیر سمجھے بیٹھا ہے، اور اللہ کا بنایا ہوا امام وہ ہے کہ ابھی نام لے کے نہیں کہا، صرف کہا تھا کون جائے گا، اٹھ کے کھڑا ہوا، یا رسول اللہ کتوں سے جو کہہ رہے ہیں اس خدا کے شیر سے کہیے کہ مقابلے میں جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد علی محمد کے اپنے فیور میں نہیں ہے تو آگے رسول اللہ سے کہہ دیا یا رسول اللہ کیا کرتے، لشکر بھاگ آیا تھا اکیلے کیسے لڑتے؟ تو یہ اللہ کا بنایا ہوا امام نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کا بنایا ہوا امام وہ ہوتا ہے کہ جب اسی منظر پر کہ جہاں 39 دن تک رسول بھیج رہے ہیں جاؤ علم لے کے جاؤ، لشکر ساتھ میں دے رہے ہیں، آگے پھر بہانہ کر رہے ہیں خرابی حالات کا کہ لشکر بھاگ آیا تھا ہم کیا کرتے، مگر وہ ہے اللہ کا بنایا ہوا امام جیسے ہی علم ہاتھ میں دیا، نہ لشکر مانگا، نہ فوج مانگی، نہ قوت مانگی، نہ مدد مانگی، بس ایک چیز پوچھی یا رسول اللہ بس اتنا بتا دیجئے کہ کب تک جنگ کرتے رہنا ہے، جو ہے نا کب تک جنگ کرتے رہنا ہے۔ یہ تاریخ نے ساری حقیقتیں ہر منزل پر واضح کر کے رکھی ہیں۔ اب یہ تو ہماری عقل کی نابینائی ہے، یہ تو ہماری عقیدت کا اندھاپن ہے، یہ تو ہماری نظر انصاف کی نابینائی کا یہ ہے کہ صاحب ہم انصاف کی اینک لگا کے دیکھتے ہی نہیں، ہم تو اپنے تعصبات اور اپنے جو ذاتی رجحانات ہیں ان میں جکڑے ہوئے ہیں۔ صاحب وہ ہمارے والے ہیں، صاحب وہ اپنے بزرگ ہیں، ان کو امام ہونا چاہیے تھا، نہیں عزیزان محترم، امام وہ نہیں ہوتا جو بگڑے ہوئے حالات سے گھبرا جائے، امام وہ ہوتا ہے کہ جو بگڑے ہوئے حالات کو اس طرح موڑے کہ اسے اپنا پیروکار بنا دے۔ امام
کبھی بھی ان بگڑے ہوئے حالات کا کبھی نہ شکوہ کرتا ہے نہ شکایت کرتا ہے. اس لیے توجہ چاہوں گا، اس لیے کہ اللہ امام کو ایسی صلاحیت اور ایسی لیاقت دے کے بھیجتا ہے کہ زمانہ اس کے قدموں پہ آ کے جھکنے پر مجبور ہو جاتا ہے. وہ زمانے کے قدموں پر نہیں جھکتا. اللہ اس کو ایسی لیاقت اور ایسی صلاحیتیں دے کے بھیجتا ہے کہ زمانہ چاہے جیسا ہو، حالات چاہے جیسے ہوں، ماحول چاہے جیسا ہو، وقت چاہے جیسا ہو، ظروف چاہے جیسے ہو، وہ کبھی شکایت نہیں کرتا، وہ کبھی بہانہ نہیں کرتا. بلکہ جو اللہ کا بنایا ہوا امام ہوتا ہے تو وہ اگر زمانے کے بگڑے ہوئے حالات بھی دیکھتا ہے تب بھی ظلمت قدائے کفر کے پردوں کو وہ اپنے نور ایمانی کی کرنوں سے چاک چاک کر کے دم لیتا ہے. جو ہے نا، جو اللہ کی طرف سے بنایا ہوا امام ہوتا ہے حالات سے گھبراتا نہیں، بلکہ وہ اگر کسی صحرائے جہالت کی لامتناہی وسعتوں کو دیکھتا ہے تو پھر وہ اس میں اپنے علم کے دریا بہا کے اس صحرا کو پانی پانی کر دیتا ہے. جو ہے نا، امام کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا بنایا ہوا امام وہ ہوتا ہے جو بستی فتنہ و شر کو حق و خیر کے لشکروں سے بھر دیتا ہے. امام اللہ کی طرف سے جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو ظلم و جور کے سرکش گھوڑے کے منہ پر عدل و انصاف کی لگام لگا کے اسے جگڑ دیتا ہے. اللہ کا بنایا ہوا امام وہ ہوتا ہے کہ جو بازار کذب کی ہنگامہ آرائیوں کے دہن پر آواز صداقت کا تالا جڑ دیتا ہے. اللہ کا بنایا ہوا امام وہ ہوتا ہے جو قصر ملوکیت کو بس ایک ضرب درویشی سے دھول چڑھا دیتا ہے. امام وہ ہوتا ہے جو کشتزار خیانت کو امانت داریوں کی گلزاروں میں تبدیل کر دیتا ہے. امام وہ ہوتا ہے کہ جو غلامی اور احساس کمتری کے قبرستان میں دفن ہو چکی انسانیت کے اندر روح حریت پھونک دیتا ہے. اور جو ہے نا، امام کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی طرف سے بنایا ہوا امام ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے بنایا ہوا امام وہ ہوتا ہے کہ جو ذخیرہ اندوزی کی اندھیری راتوں میں انفاق کے جگنو چمکاتا ہے. اللہ کا بنایا ہوا امام وہ ہوتا ہے، توجہ چاہتا ہوں اس جملے پر، کہ جو سرمایہ داری کے نظام کے برستے ہوئے شعلوں سے غربت کے جھلسے ہوئے سینے پر قناعت کا برف رکھ دیتا ہے. جو اللہ کا بنایا ہوا امام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جو کنبہ پروری کے برستے ہوئے شعلوں میں فصل مساوات کے لیے سائبان بن جاتا ہے. اللہ کا بنایا ہوا امام وہ ہوتا ہے کہ جو جبر و تشدد کی کالی گھٹاؤں کو چیر کر فضل و احسان کے آفتاب و مہتاب بلند کرتا ہے. اللہ کا منتخب کردہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو ارتداد و الحاد کی تیز روانیوں میں شمع وحدانیت روشن کر کے چلا جاتا ہے. اللہ کا بنایا ہوا امام وہ ہوتا ہے کہ جو منافقت کے مومی محل کو اور اس کے مومی پہاڑ کو اپنے خورشید اخلاص سے پگھلا کے رکھ دیتا ہے. اللہ کا بنایا ہوا امام وہ ہوتا ہے کہ جو ہوا و ہوس اور لالچ کی خزاں کو وہ جود و سخا کی باد بہاری میں تبدیل کر دیتا ہے. اور اپنے کلام کا ماحصل جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. خلاصہ کلام نچوڑ کے اس آخری جملے میں توجہ چاہوں گا. امام کون ہوتا ہے جس کو اللہ امام بناتا ہے؟ مختصر یہ سنیے کہ اللہ جسے امام بناتا ہے وہ اس صلاحیت کا مالک ہوتا ہے کہ پنجے ابلیسیت میں پھنسی ہوئی ضمائر اور اذہان کو شعور آدمیت عطا کر کے جاتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد علی محمد کی عظمتوں پر. شکایت کرے اسے امام نہیں کہتے. امام تو اسے کہتے ہیں جسے اللہ صلاحیتیں دے کے بھیجتا ہے، جسے اللہ اپنی طرف سے لیاقتیں دے کے بھیجتا ہے. وہ کبھی زمانے کا غلام نہیں بنتا بلکہ وہ زمانے کو اپنا اسیر بناتا ہے. وہ خواہشات نفسانی کی پیروی کبھی کرتا ہی نہیں، اس لیے کہ وہ تو وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کے پرچم کا علم بردار ہوتا ہے. جو ہے نا،
اس لیے کہ وہ تو وہی چاہتا ہے جو خدا کی مشیت چاہتی ہے. اور آج یہ شہادت کی شب ہے کس کی؟ اسی اللہ کے مقرر کردہ اور منتخب کردہ ایک سلسلہ امامت کی 10ویں کڑی کی شہادت کی تاریخ. میں نے اسی لیے اس آیہ امامت کا انتخاب کیا تاکہ میں آپ کی خدمت میں اب ان کے فضائل کا کما حق ہوں. حق تو ادا فرشتے نہیں کر سکتے. خود حدیث بھی ہے، قرآن کی آیت بھی ہے کہ تمام اشجار قلم بن جائیں، تمام جتنے بھی پانی ہیں کائنات میں سب روشنائی بن جائیں، تمام جن و ملک لکھنے پہ آ جائیں تو بھی ان کے فضائل کا احسان نہیں کر سکتے. ثنا تو ان کی فرشتوں کی دسترس میں نہیں، خدا نبی کے علاوہ کسی کے بس میں نہیں. توجہ ہے نا، خدا نبی کے علاوہ کسی کے بس میں نہیں. تو کما حق کہو، ہم ان کی ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتے. مگر جو آئینہ معرفت کا اللہ نے دیا ہے، اس کے نبی نے بیان کیا ہے، اس کے قرآن نے بتایا ہے، اس میں جب ہم امامت کی تصویر دیکھتے ہیں تو جتنا ہمارے احاطہ علمی میں ہوتا ہے، اور احاطہ علمی بھی کیا ہم جیسے جہالت کے مالک کیا احاطہ علمی کا دعویٰ کریں گے؟ بہرحال ہم بس بطور ثواب بغرض عبادت ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ورنہ ان کے ذکر اور ثنا کی ہم کما حق و ادائیگی نہیں کر سکتے. یہ آج تاریخ ہے 10ویں امام کی شہادت کی. لہذا میں چاہتا ہوں کہ امامت کے حوالے سے اپنے امام کا ایک تصویر کا ایک دو رخ، ان کی زندگی کی تصویر کا ایک دو رخ ایسا دکھاؤں کہ جس میں یہ پتا چلے کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو زمانے کی حالات سے نہیں گھبراتا. ہمارا یہ 10واں امام ہے کہ جو ایسے زمانے میں زندگی گزار رہا ہے کہ اس کی زندگی کا بیشتر حصہ اپنے وطن سے دور دشمن کی چھاونی میں گزرا، دشمن کے تحت نظر آپ کی زیادہ تر زندگی کا حصہ گزرا، اور وہ بھی اتنی سختی اور اتنی تنگی کے عالم میں کہ امام کے اوپر ایسے جاسوسوں کا پہرا بٹھایا گیا تھا کہ کون امام سے ملنے آتا ہے، کون امام کے پاس کیا لے کے آتا ہے، امام کس کو کیا کہتے ہیں، ساری خبریں حاکم وقت کو ہوتی رہیں. ایسے حالات میں بھی امام نے جو پیغام خدا بندی کی تبلیغ کی ہے، جو پیغام الہی کو نشر کیا ہے، وہ تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے. بہت سارے مناظر ہیں، توجہ چاہوں گا، بہت سارے مناظر ہیں علمی حوالے سے اور دوسرے حوالوں سے، قدرت و اختیارات کے حوالوں سے، امام کی دعا کی قبولیت کے حوالے سے بہت سارے منظر ہیں تاریخ میں جو پیش کیے گئے ہیں. ایک منظر ہے ایسا کہ بادشاہ نے اپنے ایک درباری عالم جس کا نام ہے ابن سکین، اس سے کہا کہ سخت سے سخت سوال اور مسائل تیار کر کے لاؤ، اور اس کو بھری بزم میں، بھرے دربار میں علی ابن محمد سے پوچھنا. ایسے سوال بناؤ کہ علی ابن محمد ان کا جواب نہ دے پائیں، اور جب جواب نہ دے پائیں تو پھر ان کی رسوائی ہو جائے، ان کی تحقیر ہو جائے، ان کی تذلیل ہو جائے. ابن سکیت نے سوال بنائے، 2-4 سوالات اس نے دربار میں کیے. امام نے ایسے جواب دیے کہ صاحب یہ سوال کرنے والے شدر ہو کے رہ گئے. اس کو سوالوں کا جواب امام نے دیا کہ دربار کا سب سے بڑا عالم اس وقت کا قاضی القضات یحییٰ ابن اقسم، وہ آگے بڑھا کر بادشاہ یہ کس کو تو نے علی ابن نقی سے سوال کرنے کے لیے کہہ دیا؟ یہ کیسے کیسے سوال لایا؟ ارے علی ابن نقی کو دعوت دے، علی ابن محمد کو دعوت دے. ان کے سامنے میں سوال رکھوں گا، میں دیکھتا ہوں وہ کتنے علمی پانی میں توجہ چاہتا ہوں. اب اس نے اس میں اپنے اعتبار سے
جتنا علم اس کے پاس تھا اپنے علم کے اعتبار سے تو سوال واقعی ایسے بنائے تھے کہ جو لاجواب تھے، مگر چونکہ خود کا علم تو محدود تھا نا، دنیا کا بنایا ہوا قاضی تھا نا، مقابلہ کرنے چلا تھا کس کا؟ جس کو اللہ نے امام بنا کے بھیجا۔ اما دنیا نے تمہیں قاضی بنایا ہے تو تمہارا علم دنیا سے سیکھا ہوا ہے، اس کی ایک حد ہے، اور یہ علی ابن محمد جو ہے یہ اللہ کا بنایا ہوا امام ہے، لامحدود کا بنایا ہوا امام ہے، تو لامحدود نے اسے علم بھی تو لامحدود دیا ہوگا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ اب اس نے سوال کرنا شروع کیا، ایک صلوات پڑھے محمد علی محمد پر۔ اس نے بہت سارے سوالات کیے تھے، میں ایک دو سوالات آپ کی خدمت میں عرض کروں اور اس سے میں کچھ ایسے مطالب جو مجھے بیان کرنا مقصود ہے وہ بھی آپ کی پیش خدمت کرتا چلوں، کیونکہ کچھ مسائل بھی آج کل اس دنیا میں، مثلا ایک تو یہی بہت بڑا مسئلہ، اور یہ صاحب ممبر پہ آ کے صاحب امامہ وہ کہتا ہے کہ امام کی تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی، عوام کی تو عوام کی بتائیے کہ ضروری نہیں کہ آپ دعا کر رہے ہیں تو دعا قبول ہو جائے۔ اس نے امام کا ایک واقعہ بھی پیش کیا کہ دیکھیے امام نے دعا کر دی اور قبول نہیں ہوئی۔ اب اس کو کم وقت کو، اس کا علم کو کیا کہوں، بہرحال ممبر پر بیٹھ کے خدا اس کو سمجھے، اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ دعا کے کیا شرائط ہوتے ہیں، دعا کے کیا آداب ہوتے ہیں، دعا کی کیا قوانین ہیں، دعا کے کیا اصول ہیں، دعا کی کیا تہذیب ہے، دعا کی کیا ثقافت ہے، دعا کے لیے کیا شرائط ہیں، دعا کے لیے اللہ نے کیا آداب بتائے ہیں، اور دعا کی قبولیت کس کس طرح کی ہوتی ہے، قبولیت دعا کی نوعیتیں کیا کیا ہوتی ہیں، قبولیت دعا کے ظروف کیا کیا ہوتے ہیں، کچھ دعا کی قبولیت کے ظروف بہت جلدی کے ہوتے ہیں، کچھ ظروف فوری ہوتے ہیں، کچھ ظروف متاخر ہوتے ہیں، یہ سارے معاملات ہیں۔ اگر کچھ دعا کے ظروف قبولیت کے ایسے ہیں کہ وہ متاخر ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ توجہ چاہتا ہوں، ابھی وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ اب یحییٰ ابن اقسم امام سے سوال کرتا ہے کہ اے علی ابن محمد، یہ بتاؤ کہ قرآن میں جو ایک شجرہ منہیہ کا تذکرہ ہے کہ جس سے جناب آدم و حوا کو اللہ نے منع کیا تھا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا، وہ شجرہ کیا ہے، وہ درخت کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، وہ درخت کیا ہے؟ تو امام نے کہا کہ ہے التی شجرۃ الحسد۔ توجہ چاہتا ہوں، اے یحییٰ ابن اقسم یہ سمجھ لے کہ وہ درخت جو تم گیہوں کا درخت اور جو کا درخت اور نہ جانے کس کس چیز کا درخت بتاتے ہو، وہ کوئی درخت گیہوں کا نہیں تھا، وہ تو ایک تعبیر تھی خداوند عالم کی جو درخت سے کی تھی، وہ تو ایک حسد کا درخت تھا، حسد کا۔ توجہ چاہوں گا، پوری توجہ، حسد کا درخت تھا۔ کیا مطلب حسد کے درخت کا؟ امام نے بیان فرمایا، وضاحت کی کہ عہد اللہ الیہما اللہ ینظر الی من فضلہ علیہما وعلی خلائقہ بعین الحسد۔ توجہ چاہتا ہوں، ان کو جو منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، وہ درخت حسد تھا۔ یا کہتا کیا مطلب درخت حسد کا سن، درخت حسد کا مطلب یہ ہے جس کے پاس جانے کو آدم اور حوا کو اللہ نے منع کیا تھا، کہ اللہ نے آدم اور حوا سے ایک عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا، پیمان کیا تھا کہ دیکھو جن کو میں نے تم پر اور اپنی تمام خلائق پر افضلیت اور فوقیت عطا کی ہے۔ پھر دوہرا رہا ہوں کہ اے آدم، اے حوا، جن افراد کو میں نے تم دونوں پر اور تمام مخلوق پر افضلیت اور فوقیت عطا کی ہے، ان کی طرف نگاہ حسد اٹھا کے مت دیکھنا۔ غور کیجئے گا، ان کی طرف نگاہ حسد کے ساتھ نہ دیکھنا۔ کیا مطلب نگاہ حسد کے ساتھ نہ دیکھنا؟ یہ کہا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، لا تقربا، بالکل قریب نہ ہو جانا، یعنی کوئی درخت نہیں تھا بلکہ کچھ ہستیاں وہاں پر ایسی تھی کہ جن کو اللہ نے آدم سے بھی افضل بنایا تھا
اور جتنی کائنات کی مخلوق ہے ان تمام سب سے افضل اللہ نے ان کو قرار دیا تھا. ان کی طرف حسد کی نگاہ سے نہ دیکھنا. کیسا حسد, کیسی جلن, اس کا بھی پتا چلا, اس کا بھی اظہار ہوا, اس کی بھی وضاحت ہوئی. کہا تفسیر امام عسکری میں, توجہ چاہتا ہوں, امام عسکری نے بیان فرمایا وہ حسد کیا تھا اور کیا ہوا. توجہ چاہتا ہوں. حسد کی بھی دو قسمیں آپ سب کو معلوم ہے. ایک حسد ممدوح ہے, ایک حسد مذموم ہے. مذموم کون سا حسد ہے توجہ چاہوں گا, بس بات ختم کر دوں گا ایک دو سوال کے بعد. ممدوح حسد کہ صاحب ابھی مان لیجئے کہ مولانا زہیر صاحب ہیں, ابھی اچھی تقریر کرتے ہیں, مولانا اظہار صاحب قبلہ تشریف فرما ہے, بہترین خطابت کرتے ہیں. اب یہ کہ میں نے ان کی خطابت کو دیکھا, ان کی مقبولیت کو دیکھا, ان کی میں نے عزت افزائی کو دیکھا کہ لوگ ان کو بہت ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں, بہت مقبول خاص و عام ہیں. اب ظاہر سی بات ہے, اب میں نے دیکھا اپنے کو بھی اپنے گریبان میں جھانکا تو مجھے کوئی سلام کرنے کو تیار نہیں. اب میں نے دیکھا کہ صاحب یہ ان کی مقبولیت کا سبب کیا ہے. پتہ چلا کہ خطابت بہت اچھی ہے صاحب. جب ممبر پر بیٹھتے تو کیا مجال ہے کسی سامع کی کہ جو صاحب اس کی سماعت کا تار ان کے خطاب کے بندھن سے ادھر ادھر ایک لمحے کے لیے ہو جائے. اب صاحب جب میں نے ان کا ایک کمال دیکھا تو مجھے یہ ہوا کہ صاحب اب یہ اس وجہ سے جو ہے مقبول ہے. قمر تو بھی جلدی سے خطابت شروع کر دے. رٹ رٹا کے ایک دو مجلس پڑھی, ان کی برابری نہیں کر سکا. اب کیا ہوا, اب بیٹھا صاحب دو لوگوں کو پکڑ کے, ارے صاحب کس کی بات کر رہے ہیں, ارے وہ تو صاحب میں نے تو ان کو لکھ کے دیا تھا, ارے وہ پہلا پرانا میرا تو کیا آتا ہے. اب یہ کرنے لگا, میں دو چار آدمی بیٹھ کے صاحب ان کی برائی کرنے لگا. تو یہ حسد میرے اندر پیدا ہوا. کیا اس حسد کی تعریف ہوگی؟ نہیں نا, یہ حسد مذموم. مگر ذرا سے کسی نے مجھے سمجھایا کہ نہیں صاحب, قمر صاحب ایسا نہیں کرتے, کسی کی برائی نہیں کرتے, آپ کو ان کے برابر جانا ہے تو ذرا محنت کریے. اب میرے دل کا جذبہ بدلا, اب میری سوچ بدلی. اب میری سوچ یہ ہوئی کہ میں بھی اب محنت کروں, میں بھی کتب کی اوراق گردانی کروں, میں بھی عرق ریزی کروں, میں بھی کتب بینی کروں, میں بھی مطالعہ کروں, محنت کروں, میں بھی مجلسوں کی تیاری کروں, میں انہی سے کچھ سیکھ لوں, انہی کے پاس جاؤں کچھ نکات لے لوں, انہی کے پاس جاؤں کچھ مسودہ لے لوں, وہی مجھے کچھ مواد عطا کر دیں گے. اب میں محنت کر کے یہ سوچنے لگا کہ میں بھی ان کے جیسا بن جاؤں. جو چاہتا ہوں, حسد تو اسے بھی کہا گیا کہ ان کے جیسا بن جاؤں یہ سوچنا, مگر یہ حسد ممدوح ہے, اس کی مدح کی گئی ہے. توجہ چاہتا ہوں, اس کی مذمت نہیں کی گئی. اگر یہ حسد سب کرنے لگے, اللہ توفیق دے ایسا حسد کرنے کی سب کو, ایسا حسد سب کرنے لگے تو معاشرہ سدھر جائے گا, سماج صحیح ہو جائے گا. پہلا حسد اگر لوگ کریں گے تو معاشرہ بگڑ کے رہ جائے گا. حسد کی دو قسمیں ہوئی, ایک تو یہ کہ دوسرے کے کمال سے جل کے رہ جانا, ایک یہ کہ دوسرے کے کمال کے جیسا کمال حاصل کرنے کی کوشش کرنا, اس کے ہم رتبہ بننے کے لیے محنت کرنا, اس کے ہم رتبہ بننے کا تصور کرنا. اب سنیے گا, اگر ممدوح حسد ہے تو اس پر کوئی سرزنش نہیں ہوگی بلکہ تعریف کی جائے گی, حوصلہ افزائی کی جائے گی. اگر مذموم حسد ہے تو پھر سرزنش کی جائے گی, پھر وہ مورد عقاب بھی ہوگا. اب آئیے, اب میں یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک عرض کرتا ہوں سوال. آدم نے حسد کیا ان ہستیوں سے جو ان سے افضل تھی, جو ان سے برتر تھی, مگر کون سا حسد؟ کیا حسد مذموم کیا؟ کیا حسد ممدوح کیا؟ کون سا حسد کیا؟ امام حسن عسکری کی تفسیر میں آیا کہ آدم و حوا نے دیکھا کہ 5 انوار ہیں جو ساقِ عرش پر مزین ہے. فرشتے آدم کے سامنے سے بھی گزرتے ہیں مگر جھک کے سلام نہیں کرتے, ان انوار کے سامنے سے گزرتے ہیں, جھک کے سلام کرتے ہیں. جب بھی کوئی فرشتہ ان انوار کے نیچے سے گزرتا ہے جھک کے سلام کر کے چلا جاتا ہے. بس آدم نے سوچا یہ کون ہے؟ ارے مجھے تو اللہ نے ان فرشتوں سے سجدہ بھی کروایا, میرے سامنے نہیں جھکتے. یہ انوار, ان کے سامنے یہ فرشتے ارے سلام کر کے جھک کے جاتے ہیں. بس جیسے ہی آدم کے اور حوا کے دل میں یہ خیال گزرا, توجہ چاہتا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خیال اور, کاش ہمارا بھی رتبہ ایسا ہی ہوتا کہ جو ان کا ہے کہ فرشتے آتے ہمیں سلام کر کے جاتے. توجہ چاہتا ہوں, جیسا ہی یہ تصور ان کے دل و ذہن سے گزرا, پروردگار کی آواز آئی, اے آدم
بہت گھوم لیے جنت، اے آدم بہت عیش کر لیا جنت میں، اے آدم اب تک جنت تمہاری تھی، یہ کوثر، یہ سلسبیل، یہ تسنیم، یہ ارم، یہ کوثر، یہ آدم سب تمہارے تھے، یہ باغات جنت کو جیسے چاہا تم نے استعمال کیا، مگر دیکھو اے آدم اے حوا، تم نے ان سے حسد کیا جن سے حسد کرنے کو میں نے منع کیا تھا، لہذا اب تمہارے لیے اب میرا حکم یہ ہے کہ تم جنت چھوڑ کے زمین پر چلے جاؤ، اب تم جنت میں رہنے کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی سزاوار نہیں ہو کہ اب جنت میں رہو، کیوں؟ اس لیے کہ تم نے ان جنت کی ان ہستیوں سے حسد کیا ہے کہ جن کو میں نے تم سے بھی افضل قرار دیا تھا اور تمام خلائق سے افضل قرار دیا تھا۔ اب میں سوال یہاں پر یہ کرتا ہوں امت مسلمہ سے، یہ بتاؤ آدم کون تھے کہ جن کو اس ذرا سے حسد پہ اللہ نے زمین پر بھیج دیا؟ حسد بھی کون سا کیا؟ حسد ممدوح کیا، حسد مذموم نہیں کیا۔ توجہ چاہوں گا، کون ہے آدم؟ ابو البشر ہے آدم۔ کون ہے آدم؟ پہلے آدمی ہے آدم۔ کون ہے آدم؟ پہلے انسان ہے آدم۔ کون ہے آدم؟ پہلے معلم ہے آدم۔ کون ہے آدم؟ پہلے انسان ہے آدم۔ ایسے آدم کہ جو انبیاء کے بھی باپ ہیں، جو اولیاء کے بھی باپ ہیں، جو اوصیاء کے بھی باپ ہیں، پوری توجہ چاہوں گا، جو اولیاء، انبیاء، اوصیاء سب کے باپ ہیں، حتیٰ کہ خاتم الانبیاء کے باپ ہیں کون؟ جناب آدم۔ کتنی بڑی عظمت ہے جناب آدم کی! اولیاء کے باپ آدم، انبیاء کے باپ آدم، اوصیاء کے باپ آدم، خاتم الانبیاء کے باپ آدم۔ اتنی بڑی منزلت کے باوجود اہل بیت کے نور کے ذرا سا ہم رتبہ ہونے کا تصور کیا تھا، اللہ نے کہا تمہاری ساری تکریم ختم، جنت چھوڑو، زمین پہ جاؤ۔ توجہ چاہوں گا، زمین پہ جاؤ۔ پھر دوہرا دوں، کون ہے آدم؟ کائنات کے باپ ہے آدم۔ اب جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے، پوری توجہ چاہوں گا، آخری مجمع کی آخری فرد تک۔ آدم کون؟ کائنات کے باپ۔ ارے مسلمانوں، اب تو ہوش کے ناخن لے لو کہ جب اللہ نے آدم کے جو کائنات کے باپ ہیں اہل بیت سے حسد ممدوح کرنے پر ان کی عزت نہ رکھی، تو پھر جو کائنات کا یہ باپ تھا اس کی عزت نہ رکھی، تو پھر جو چند خود ساختہ مومنین کی امی جان ہے، اگر وہ اہل بیت سے بغض رکھے تو اللہ ان کو کیسے جنت میں داخل کرے؟ صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد کی عظمت پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حیدری یا کائنات کا باپ ہے، کائنات کا، اور مسلمہ باپ ہے۔ اللہ نے باپ بنایا ہے کائنات کا۔ اس نے اگر اہل بیت سے حسد ممدوح کیا ہے تو اللہ نے جنت سے نکال دیا۔ اب یہ تو خود ساختہ مومنین کی، چند مومنین کی ماں ہیں صاحب۔ جب ابا کا احترام اللہ نے نہیں کیا ان کے حسد کے چلتے ہوئے، تو ان اماں جان کا احترام کیا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد کی عظمت پر۔ کہا کہ صاحب وہ شجرہ منیہ وہ تھا کہ جس کو شجرہ حسد سے تعبیر کیا گیا کہ اہل بیت کی طرف، ان کے انوار کی طرف نگاہ حسد سے مت دیکھنا، ورنہ تمہیں جنت سے نکال کے زمین پر بھیج دیا جائے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، اب یہ بتائیے کہ وہ جو سجدہ تھا یعقوب نے کیا تھا اپنے بیٹے کو، یوسف کو، وہ سجدہ کیا تھا؟ امام نے وہاں بھی سجدے کی دو قسمیں بیان کر دی۔ امام نے کہا کہ دیکھو وہ جو سجدہ تھا اللہ کی اطاعت میں تھا اور یوسف کی تعظیم میں تھا۔ اور اس کے بعد بہت سارے سوال، ایک صلوات پڑھتے ہوئے آپ لوگ ذرا سا آگے آ جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحب وہ ایک سجدہ ایک تھا، مگر اس کے اثر دو تھے۔ اللہ کے لیے اطاعت میں سجدہ تھا، یوسف کی تعظیم و تکریم کے لیے سجدہ تھا۔ سوالات پڑھتے رہے، امام جواب دیتے رہے، اور جب جوابات امام دے چکے، اس نے بھی سخت سے سخت سوالات بنائے
مگر آخر میں اب وہ بھی متوکل سے یہ کہنے پر مجبور ہوا اے حاکم وقت میں تجھے مشورہ دیتا ہوں کہ اب تک اس علی سے جتنے سوال کرنا تھے کر لیے، اب آئندہ دربار میں اس سے کوئی سوال نہ کرنا، ورنہ جو بچی کچی تیری عزت ہے وہ بھی خاک میں مل جائے گا۔ اب اس سے آئندہ سوال نہ کرنا، یہ بھی سمجھ گیا کہ اللہ کے گھر سے علم لے کے آتا ہے، اور کیوں نہ ہو اللہ دے کے بیچتا ہی علم اپنے یہاں سے، علم لدنی کے وارث ہے۔ یہ سینہ بسینہ وہی زقن زقہ کی کیفیت سے ایک کے بعد دوسرے علم ان کو حاصل ہوتا رہتا ہے، اور اللہ ان کو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہ جو ہے ایسی صلاحیتیں اور ایسی لیاقتیں رکھتے ہیں کہ یہ زمانے کے محتاج نہیں، زمانہ ان کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ زمانے میں بننے والے حالات کا انتظار نہیں کرتے کہ صاحب اب زمانے میں حالات بدلیں گے تو پھر ہمارے حالات ایسے ہو جائیں گے، نہیں، یہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، یہ جب چاہیں جو چاہیں جیسے چاہیں ویسے ہو جائے، یہ چاہیں تو بیٹھے بیٹھے زمین کو آسمان کر دیں، آسمان کو زمین کر دیں، یہ ایک حقیقت کو دوسری حقیقت میں بدل دیں، ایک صنف کو دوسری صنف میں بدل دیں۔ اب لوگوں کو ان کی اسی صلاحیتوں پر جو ہے اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب یہ بات کہ صاحب ان کے اندر اتنی صلاحیتیں ہیں کہ صاحب حقیقتوں کو بدل دیتے ہیں۔ اعتراض ایک صاحب نے خود ہم سے کیا، ایک عالم دین، بہت بڑے عالم دین کے بیٹے، وہ کہتے ہیں کہ صاحب ایک ذاکر کا تذکرہ کرے تو انہوں نے بہت اچھی مجلس پڑھی، مگر ایک چیز میں آ کے گڑبڑ کر دی۔ ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہا انہوں نے یہ پڑھ دیا کہ امام حسن نے ایک عورت ایک مرد جو تھا اس کو عورت بنا دیا۔ تو ہم نے کہا اس میں کیا ہوا؟ کہا صاحب ہم نہیں مان سکتے کہ وہ حسن کہ جو اخلاق کی اتنی بلند منزلوں پر فائز ہے کہ صاحب ایک شامی ان کو گالیاں دیتا ہے تو اس کو کھانا کھلاتے ہیں، سواری دیتے ہیں، ایک طرف اتنا بڑا بد اخلاق کہتے ہوئے بھی شرم نہیں آئی ان کو، یہی الفاظ تھے کہ اتنا بڑا بد اخلاق ہو جائے کہ ایک انسان کی بے عزتی کرے، مرد کو عورت بنا دے۔ ہم نے کہا صاحب بس یہیں پہ آپ کے علم کی قلعیں کھل گئی، پتا چل گیا کہ آپ نے قرآن کتنا پڑھا ہے، پتا چل گیا آپ نے حدیث کتنی پڑھی۔ کہنے لگے کیا ہوا صاحب؟ ہم نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر حسن ایک مرد کو عورت بنا دے تو اس کی بے عزتی ہو گئی، اما اللہ سے کہا ہوتا بنی اسرائیل کے انسانوں کو کسی کو سور کیوں بنایا، کسی کو بندر کیوں بنایا؟ صلوات پڑھیں محمد علی محمد کی عظمتوں پر۔ میں سمجھتا ہوں شاید دعا کا موضوع حقیقتاً ان کے یہاں موضوع جو وہ منتفی ہے، یہ تو دنیا کو دکھانے اور تعلیم کے لیے دنیا کی دعا کرتے ہیں، وگرنہ جس کے لیے اللہ نے وما تشاؤون الا یشاء اللہ کہہ دیا، پھر اسے دعا کرنے کی ضرورت رہ جائے؟ ارے دعا کہتے کسے ہیں؟ دل کی خواہش کو دعا کہتے ہیں، دل کی چاہت کو دعا کہتے ہیں، ارے تمنائے دلی کو دعا کہتے ہیں، آرزوئے قلبی کو دعا کہتے ہیں۔ یہ ہمارے دل کے جذبات، ہمارے دل کی تمنائیں، ہمارے قلبی کی آرزوئیں ہیں جو ہمارے ہونٹوں پر آ کے مچلتی ہیں، اسی کو دعا کہہ دیا جاتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں کہ ہماری آرزوئیں ہیں، یہ ہماری تمنائیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ صاحب ہم برمحل تمنا نہ کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے ہم برمحل آرزو نہ کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے ہم جو آرزو کر رہے ہوں وہ ہمارے فائدے میں نہ ہو، وہ ہمارے نقصان میں نہ ہو، مگر یہ بتائیے کیا امام کے لیے یہ سوچا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی تمنا کرے گا تو بے محل کرے گا، وہ کوئی آرزو کرے گا تو بے محل کرے گا، وہ کوئی تمنا کرے گا تو وہ ایسی ہوگی کہ اسے پتہ نہیں ہوگا کہ اس کے فائدے میں ہے یا اس کے نقصان میں ہے؟ عزیزان گرامی، جب یہ طے ہے کہ امام جو چاہے گا تو وہ وہی چاہے گا جو اس کے فائدے میں ہوگا، جو برمحل ہوگا، جو بامحل ہوگا۔ توجہ چاہتا ہوں اگر امام کی دعا قبول نہ ہو، توجہ چاہتا ہوں اگر امام کی دعا قبول نہ ہو تو آیت قرآنی کی تکذیب ہوتی ہے۔
توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ خدا پہلے کہہ چکا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، کہ یہ جو بھی چاہیں گے وہی چاہیں گے جو خدا چاہتا ہے۔ اب تو طے ہو گیا نا، یہ جو بھی دعا کریں گے تو وہ دعا وہی ہوگی، وہ چاہت وہی ہوگی جو خدا کی مشیت میں پہلے سے گزر چکی ہوگی، پہلے سے گزر چکی ہوگی، ورنہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کا مطلب کیا؟ اب یہ تو سمجھنے والے کی بات ہے کہ صاحب وہ دعاؤں کے ظروف کو نہیں سمجھتا، اس کے قبول ہونے کے معاملات کیسے، نوعیتیں کیا ہیں۔ امام علی نقی کی 2 دعائیں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کر کے اور 2 نوعیتیں دعا کی بتا کے آگے بڑھوں، تاکہ اس محترس کو، اس کم فہم کو پتہ چل جائے کہ دعا کی قبولیت کی نوعیتیں کیا کیا ہوتی ہیں۔ توجہ چاہوں گا، ارے امام کے صحابی ابو ہاشم جعفری نے کہا کہ مولا بغداد سے آپ کے پاس آتا ہوں، بہت پریشانی ہوتی ہے سفر میں، روز روز آپ کی خدمت میں نہیں آ پاتا، یہ کمزور سا گھوڑا ہے میرے پاس، یہ چل بھی نہیں پاتا۔ امام نے ایک جملہ کہا کہ ان اللہ قواک وقوا برزونک، توجہ چاہتا ہوں، اللہ تم کو بھی طاقت دے، اللہ تمہارے اس گھوڑے کو بھی طاقت دے۔ بس امام کا یہ دعا کرنا تھا کہ اسی دن کے بعد سے اب یہ ابو ہاشم جعفری جب چاہتے تھے صبح بغداد میں نماز پڑھتے تھے، ظہر پیچھے آ کے سامرا میں امام کے پیچھے پڑھتے تھے، جب چاہتے تھے مغرب امام کے پیچھے پڑھتے تھے، صبح جا کے بغداد میں پڑھتے تھے، کوئی پریشانی نہ ہوئی، فوراً امام کی دعا نے جامع قبولیت پہنا اور جناب ابو ہاشم جعفری کو بھی طاقت ملی، ان کے گھوڑے کو بھی طاقت ملی۔ اور یہی امام ہے کہ ایک اصفہان کا ایک شخص ہے جو امام کے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا، امام کو جانتا بھی نہیں، وہ اپنے کچھ مسائل لے کے ایک وفد کے ساتھ دربار میں پہنچا متوکل کے سامرا، اور اس کے بعد اس نے خود اس کا بیان ہے کہ ہم دربار میں باہر دروازے کے کھڑے تھے، اپنے انتظار میں تھے کہ ایک شخص لایا گیا ہے گھوڑے پہ سوار، اور وہ بالکل اس طرح اپنی نظر جو ہے گھوڑے کی عیال پہ ٹکائے ہوئے کہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا، اور 2 رویا مجمع کھڑا ہے، دائنی طرف بھی مجمع، بائیں طرف بھی مجمع، اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں اتنا پتا چلا کہ اس شخص سے کچھ بادشاہ کو مواخذہ کرنا ہے، کچھ اس سے باز پرس کرے گا۔ اب یہ کہتا ہے کہ اس کو دیکھ کے نہ جانے کیوں میرے دل میں اس کی محبت جاگ اٹھی، جیسے وہ آئے تو میں نے جب ان کو دیکھا تو دل میں نے ایک اللہ سے دعا کی کہ اللہم سلم ہو من بطش المتوکل۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ کہتا ہے کہ میں نے بس دل میں دعا کی، دل میں دعا کی، اور دل میں دعا کی میں نے، اور وہ سوار بڑھتا رہا آگے، اور جیسے ہی وہ سوار بالکل میرے مقابل آیا تو ابھی تک تو میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی نظر اپنے گھوڑے کی گردن پر بس ٹکی ہوئی تھی، جیسے میرے قریب آیا، میرے بالکل مقابل آیا تو اس نے میری طرف گردن اٹھائی اور کہا کہ استجاب اللہ دعا، اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا۔ صلوات تو پڑھے محمد علی محمد، کہ اللہ صلوات پڑھے کہ اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا۔ کہتا کہ مجھے بہت تعجب ہوا، اور ابھی یہ تعجب کے سمندر میں غرق ہی تھا، ہوتے ہی کھا رہا تھا کہ یہ کہتا ہے کہ وہ ہستی اندر گئی، اور جب کچھ دیر کے بعد واپس آئی تو ہم لوگ باہر کھڑے تھے، تو اس نے مجھ سے کہا کہ اے شخص، اللہ تیری عمر کو طویل کرے گا، تیرے مال میں برکت دے گا، تجھے کثرت اولاد عطا کرے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ امام کی دعا کی میں نوعیت بتا رہا ہوں کہ دعا کی قبولیت کی بھی نوعیتیں ہوتی ہیں۔ امام نے 3 دعائیں اس کے لیے کر دی، اور اب اس کا بیان ہے، یہ اس کی جوانی کا بیان تھا، اب اس کا بیان ہے اس وقت کا، کہ کہتا ہے کہ دیکھو جب وہاں اس وقت دربار کے باہر اس ہستی نے نکل کے میرے لیے دعا کی تھی، تو سنو آج میں 70 برس سے کچھ اوپر کا ہو چکا، توجہ چاہتا ہوں، اور اللہ نے مجھے اتنا مال دیا ہے کہ جو شہر میں ادھر ادھر، دوسرے شہروں میں ادھر ادھر میرے ذخیرے کے غرفے اور گودام ہیں وہ الگ، میں جب اپنے گھر میں اپنے مال کے ذخیرے کے تالے لگاتا ہوں تو اس کی چابیاں اتنی ہیں کہ ہزار میں اس کے اندر چاندی اور سونے کے درہم اور اشرفیوں کے ڈھیر لگا کے آتا ہوں۔ کتنا مال اللہ نے اسے دیا، اور کہا آج میرے یہاں 10 بیٹے ہیں
پوچھنا چاہتا ہوں، مولا نے 2 دعائیں کی ہیں، ایک دعا ابو ہاشم جعفری کے لیے کی تھی، ایک دعا اس شخص کے لیے کی تھی۔ وہ دعا وہاں پر اس کے گھوڑے کی طاقت کے لیے کی تھی، ابو ہاشم جعفری کی طاقت کے لیے کی تھی۔ نوعیت یہ تھی کہ اسی وقت دعا قبول ہو جائے، اس دعا کا ظرف ہی ایسا تھا کہ اسی وقت قبول ہو جائے۔ ابو ہاشم جعفری اسی وقت طاقتور ہو گئے، گھوڑا اسی وقت طاقتور ہو گیا، مگر آئے عقل کے اندھے۔ آج یہاں امام نے دعا آج کی ہے، 10 بچے اس کے یہاں 15 سال کے بعد پیدا ہوئے، اس کے یہاں اتنا مال نہ جانے کتنے سالوں کے بعد آیا، تو کیا یہ کہا جائے گا امام کی دعا قبول نہیں ہوئی؟ ارے دعا کی قبولیت کی نوعیتیں ہوتی ہیں، جو دعا جیسی ہوتی ہے اس کا جیسا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں پوری ہوتی ہے، قبول آج ہو گئی ہوتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد کی عظمتوں پر۔ قبول آج ہو گئی ہوتی ہے۔ اگر اس وقت پوری اس وقت ہوگی، وہ عملی طور سے سامنے اس دعا کی قبولیت اس وقت آئے گی جب اس کا ظرف مہیا ہو جائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے 10 بیٹوں کی امام نے دعا کی تھی، تو کیا اب یہ مان لیا جائے کہ دعا قبول ہونے کی شرط یہ ہے کہ 10 بیٹے اس کو ایک ہی ساتھ ہو جائیں؟ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ عجیب عجیب باتیں کرتے آدمی، صاحب اس وقت پوری نہیں ہوئی دعا، تو صاحب کہا جائے گا کہ قبول نہیں ہوئی۔ ارے صاحب کیا اپنے جیسا سمجھا ہے؟ اللہ تو کہتا ہے کہ یہ جو چاہتے ہیں میں ان سے پہلے چاہ لیتا ہوں، ملا کہتا ہے کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دیکھیے عجیب و غریب ہے، پتہ ان کی مانے یا اللہ کی مانے، کس کی مانے؟ بہرحال یہ امام ہے کہ جو جس وقت چاہیں، چونکہ اللہ نے ان کے دستے امانت امامتی میں اپنی مشیت کو مکمل طور سے سونپ دیا ہے، اور اس لیے سونپ دیا ہے کہ نگاہ مشیت کو اعتبار ہے ان کی امانت داری کا۔ توجہ چاہتا ہوں، ہر کس و ناقص کے ہاتھ میں اللہ اپنی مشیت نہیں سونپتا، مگر اب چونکہ یہ مسلمان ہے، یہ امت ایسی ہے کہ صاحب اس کا یہ طرہ امتیاز رہا ہے کہ صاحب سب کو مان لیں گے، سب کچھ قبول کر لیں گے، مگر جو لائق قبول ہے اسی کو قبول نہیں کریں گے۔ سب کی عزت کر لیں گے، نہ جانے کیسے کیسوں کی عزت کر لیں گے، عزت نہیں کریں گے تو ان کی نہیں کریں گے جن کو اللہ نے معزز بنایا ہے، نہ جانے کس کس کی ماتحتی میں رہ لیں گے، مگر اسی کی غلامی کو قبول نہ کریں گے کہ جن کو اللہ نے اس دنیا کا حاکم بنایا۔ یہی جذبہ تھا کہ جس کے چلتے ہوئے امام علی نقی کے اوپر زندگی کو اس قدر تنگ کر دیا گیا کہ سانس لینا دشوار تھا امام کے لیے، مگر ایسی تنگ فضا میں، ایسے تنگ ماحول میں بھی امام نے کوئی شکوہ، کوئی بہانہ نہیں کیا، تبلیغ الہی کے سلسلے سے اپنے فریضہ امامت کو نبھاتے رہے، اور اس طرح نبھایا کہ ظالم پریشان ہوا، اور معتصم نے جب یہ دیکھا کہ اتنا تنگ دائرہ حیات کرنے کے بعد بھی ہمارا مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے، کہا کہ ان کو اس دنیا ہی سے ہٹا دیا جائے۔ اسی جذبے کے تحت اس نے امام کو زہر دیا، امام کے بدن میں زہر سرایت کرنے لگا، اور امام کے بدن پر جب زہر کا اثر ہوا، امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے بابا کے سرانے ہیں، چاہنے والے اور دوسرے صحابی ہیں جو امام کے سرانے ہیں، امام کا گھر ماتم کدا بنا ہوا ہے، امام ابھی دنیا سے رخصت نہیں ہوئے ہیں، مگر گھر میں ماتم برپا ہونے لگے، ناؤ شیون کی آوازیں بلند ہونے لگی کہ امام نے اس دنیا سے اپنی آنکھیں بند کر، اور عزادارو امام حسن عسکری کے اوپر بہت بڑا غم ہے، عالم غربت میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ابھی باپ کا بھی جوانی کا سن 44 سال کا سن ہے امام کا، کہ جس میں امام دنیا سے رخصت ہو گئے، اور امام حسن عسکری علیہ السلام بھی 27 یا 28 یا اور 24 یا 25 برس کا سن ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کا۔ امام حسن عسکری نوجوانی کا عالم، باپ کا جوانی کا عالم دنیا سے سدھار گئے، امام حسن عسکری کو بہت بڑا غم ہوا۔ امام حسن عسکری جب جنازہ برآمد ہوا ہے ان کے والد محترم کا،
تو عجیب ان کے اوپر غم و علم کے آثار نمایاں تھے کہ امام کی آستینیں پھٹی ہوئی تھی، آپ کا گریبان چاک تھا، آپ کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ ارے اعتراض کرنے والوں نے یہاں بھی امام کو اعتراض کیا، مگر یہ نہ سمجھا کہ امام کو اتنا بڑا غم ہے۔ امام کے باپ کا سایہ امام کے سر سے اٹھ رہا ہے، بہت بڑا غم تھا۔ لوگ امام کو سنبھال رہے تھے، امام کے بازو پکڑ کے چل رہے تھے، امام کو دلاسا دیتے جا رہے تھے۔ اللہ کے جنازہ رکھا گیا، شارے پر امام نے نماز جنازہ پڑھائی اپنے باپ کی۔ امام کی آنکھوں سے زار زار آنسو بہ رہے ہیں، امام زار زار گریہ کر رہے ہیں، امام ضبط گریہ نہیں کر پا رہے ہیں، امام سر و سینہ پیٹ رہے۔ میں کہوں گا اے میرے آقا، اے امام حسن عسکری، آپ کے اوپر بہت بڑا غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے، آپ کے باپ اس دنیا سے چلے گئے، آپ کو حق ہے کہ گریبان چاک کر لے، آپ کو حق ہے کہ آستین اپنی چاک کر لے۔ امام سر و سینہ پیٹ لیجئے۔ امام آپ نے سر و سینہ پیٹا، آپ نے ماتم کیا، آپ نے نوحہ کیا، آپ کو آگے لوگوں نے تسلی دی، مولا آپ کو تشفی دی گئی۔ ارے ذرا آ کے کربلا میں اپنے جد نامدار سید الساجدین سے ذرا پوچھئے ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی کہ ان کے بابا کا لاشا چلتی رہتی پر زخموں سے چور بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ بیٹا چاہتا ہے بابا کو کفن دے دے، بابا کی لاش کو چھپا دے، مگر اتنا مجبور، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، اگر باپ کے اوپر نوحہ بھی کرنا چاہتا ہے تو شمر کا تازیانہ لہراتا ہے۔ سید سجاد کی پشت پا کے لگتا جزاکم ربکم اجرکم اللہ۔ آزاداران مظلوم کربلا، اے آزاداران امام علی النقی، آپ غصہ دیجئے امام علی نقی کا، امام حسن عسکری کو، مگر امام حسن عسکری کی خدمت میں دست ادب چھوڑ کے اتنا بھی عرض کر دیجئے مولا آپ کو آپ کے والد کا پرسہ، مگر ہم آپ کو سید سجاد کا بھی پرسہ دیں گے۔ ارے ان کے بھی غم کی وہ کیفیت نہ بیان کی جا سکتی ہے، نہ سنی جا سکتی ہے کہ انہیں اپنے بابا کے جلتی ریتی پر بے گور و کفن پڑے رہنے کا کتنا ملال تھا۔ ارے اس کا اندازہ اس وقت ہوا کہ جب چوتھے امام کا وقت شہادت قریب آیا اور امام کے بدن میں بھی زہر اثر کرنے لگا۔ امام نے جب دیکھا سید سجاد نے کہ میرا وقت آخر قریب آ گیا، اپنے بیٹوں سے کہا اے میرے بیٹوں مجھے بستر سے اٹھا کر زمین پر لٹا دو۔ امام باقر نے کہا بابا آپ کا آخری وقت ہے، زمین پر کیوں لیٹنا چاہتے ہیں؟ امام نے کہا بیٹا باقر، ارے مجھے میرے بابا کا چلتی ریتی پر پڑا ہوا لاشا یاد آ گیا، کوئی کفن دینے والا نہیں تھا، کربلا کی ریت خاک کے ذرات تھے جو میرے بابا کے لاشے کا کفن بن رہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وَمَنْ بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔